الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1445 ہجری کے جمادی الاولیٰ کی 7ویں شب ہے۔ اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 7، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ملک بھر سے، ملک کے مختلف شہروں سے امام صاحبان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور ان کے 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج تیسری رات بیان وغیرہ میں اپنے لیے عاجزی کے الفاظ کہتے وقت دل پر غور کر لیجئے۔ اگر اس وقت قلب عاجزی سے خالی ہو تو تواضع کے الفاظ سے آپ خود کو جھوٹ اور ریاکاری کے گناہ سے کس طرح بچا سکیں گے؟ منافقت بھی ہو سکتی ہے اس میں کہ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہوگا۔ عام طور پر فقیر حقیر بندہ بولتا ہے تو کوئی بات نہیں، مطلب علماء بھی فقیر اپنے آپ کو فرماتے ہیں۔ تو دل پر غور کر لیا جائے کہ میرا دل بھی اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں۔ خالی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے عاجزی کے الفاظ بول رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے یار بڑی عاجزی ہے، کیا شان ہے۔ اچھا، ایسا نہ ہو، بلکہ دل اس کی تائید کرتا ہو تو بولے، ورنہ نہ بولے عاجزی کے الفاظ۔ اچھا، اس میں لفظ انکساری جیسے لکھا ہوا، انکساری یہ لفظ تلف ہے نا، انکساری بس یہ غلط العوام ہے۔ اصل لفظ انکسار، تواضع و انکسار، عجز و انکسار یہ بھی ہو سکتا ہے، تواضع و انکسار۔ جب بھی درس و بیان کریں اس کے پہلے تیاری کی عادت بنائیے۔ بغیر تیاری کے درس و بیان کرنے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ بعض اوقات بعض باتیں ایسی تحریر میں یا ہوتی ہیں کہ جو اگرچہ درست ہوتی ہیں لیکن عوام میں بولنی نہیں ہوتی، عوام ہو سکتا ہے کنفیوژن کا شکار ہو یا کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پہلے سے دیکھ لیں نا، تیاری کر لے تو اس میں خود بھی آسانی ہوتی ہے، بیان و درس آسان بھی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر بندہ اٹکتا بھی ہے۔ دیگر کتب دینیہ یعنی دیگر اسلامی کتابیں، ان کے ساتھ ساتھ حسام الحرمین، احیاء العلوم، منہاج العابدین وغیرہ بھی مطالعے میں رکھیے۔ روزانہ فیضان سنت کا درس دینے یا سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ آپ کی مسجد میں ہفتہ وار علاقائی دورہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں آپ خود بھی شریک ہوں، پھر دیکھیے آپ کی مسجد میں سنتوں کی کیسی بہاریں آتی ہے۔ امام اگر علاقائی دورے میں شامل ہو، نیکی کی دعوت دینی ہے، اس میں اگر کچھ بھی نہ کرے، خالی ساتھ میں چلتا رہے، تب بھی اثر اچھا پڑتا ہے۔ جہاں دکان پر جائے گا یا کسی کے گھر پہ ڈور ٹو ڈور بھی جانا ہوتا ہے تو وہاں امام کی وجہ سے شاید چند لوگ اور بھی سننے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ماحول بہتر رہے گا، فائدہ زیادہ ہو۔ امام صاحب کہہ دیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، تو شاید انکار کرتے ہوئے
جھجک زیادہ ہوگی اگلے کو. فائدے ہیں، نقصان نہیں ہے. تو ضرور امام صاحبان ہر ہفتے میں تو یہاں فیضان مدینہ میں جن دنوں ہوتا تھا، ان دنوں بارہا اللہ کے دورہ اور نیکی کی دعوت میں الحمدللہ میں نے شرکت کی ہے. ہم مل جل کے جایا کرتے تھے الحمدللہ. ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جن میں آپ لوگوں میں سے تو شاید ہی کوئی چھوٹے چھوٹے ہوں گے آپ. سیکورٹی ایشو نہیں تھا جب ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے. اب ان کے ہاتھ بال سفید ہو چکے ہیں، اس وقت جوانی ہوگی ان کی. الحمدللہ. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. خود اپنا بھی فائدہ ہے، ثواب کا کام ہے. خود اپنی جھجک اڑتی ہے، عاجزی پیدا ہوگی اس میں. ورنہ خالی کوئی مائک تیار کر دے، اسٹیج سجا کر، اور اس میں ہم خطاب یا بیان جو بھی ہے فرما دیں، وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر. لیکن خود جھانک کر کسی کو دعوت دینا، سر پاؤں بھاری پڑ جاتے ہیں. اگلا لفٹ نہیں کرا تھا تو بھی مطلب کیفیت بنتی ہے یار. تو یہ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. ثواب پر نظر رکھے. کوئی لفٹ کرے یا گفٹ کرے، مجھے گفٹ پکڑنی نہیں ہے. لفٹ نہ کرے تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے، اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. آہستہ 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 دیکھیے کتنا کام ہوتا ہے. شروع میں تو عام طور پر مشہور ہے گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، پھر کاروبار جم جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں کاروبار تو جمع ہوا ہے. آپ کو تو بس وہ پکا کر مل رہا ہے سب کچھ، اور آپ کو کھانے کی دعوت دی جا رہی، یوں سمجھ لیں اتنا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی میں کام آسان ہو گیا ہے. پہلے شروع میں ایسا آسان نہیں تھا. ہم کو پتہ ہے کس طرح ہوتا تھا کام دعوت اسلامی کا. تو ہمت کیجیے، انشاءاللہ سارے امام صاحبان نیت کریں کہ جن سے کوئی رکاوٹ نہ ہو. وہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، نفس پر گرا ہے، وہ جاننا چاہیے. اس طرح بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور جو بھی طریقہ کار ہے اس میں انٹرفیئر کوئی نہ کرے. اب اپنے مشورے اس لیے مت دیجیے گا، مشورے دینے ہو تو مدنی مرکز کو دیجیے گا، کہ جو بھی ان کو طریقہ دیا گیا ہے یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا. اسلامی بھائیوں کا ان کو عالمی مدنی مرکز جو بھی اپنی مجلس ہوتی ہے، مجلس کو بھی سمجھو ہم لوگوں نے تیار کیا ہے. یہ سارا طریقہ کار کسی دور میں بڑی نیکی کی دعوت ایک بار تیار کی، پھر پتہ چلا کہ ارے بہت بڑی ہے، ایک تو حفظ کرنا مشکل، پھر اتنا سامنے والے کا اسٹیمنا سننے کے لیے، پھر مختصر ہم نے کر دیا. تو ایک دن یوں سمجھے میری تیار کی ہوئی ہے نیکی کی دعوت، ان کے کیا کیا مطلب ارکان ہوں گے یہ سب. تو جو بھی ہو مشورہ دینا ہو تو یا تو ڈائریکٹ مجھے دے دینا یا اپنے مجلس کو دے دینا. ان بیچاروں کو مت بولنا کہ یہاں یوں بولو، یہاں ضرورت یہ زیادہ ہے، یہاں ایسا نہیں بولنا تھا تم کو. یہ مہربانی کر کے اگر وہ طریقہ کار سے نہ ہٹا ہو تو پھر اس کو وہ آپ انٹرفیئر کریں گے تو وہ آپ سے ہو سکتا ہے اس طرح بھائی کترائیں، اور یہ بھی نقصان دہ. ہر ماہ کم از کم 3 دن سنت سیکھنے سکھانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں خود ہی دیکھ لیں گے. روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر نیک اعمال کا رسالہ پر کیجیے، اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار اسلامی بھائی کو جمع کرواتے رہیے. انشاءاللہ الکریم تقوی کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا، اور عشق کے رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بابر رضا اتاری. بیسیکلی میں ایبٹ آباد سے ہوں، اور گجرات جامع مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ سے میں حاضر ہوا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے، کہتے ہیں کہ دل بدل جاتے ہیں، اور اچھے اور برے دل کی پہچان بھی ارشاد فرما دیں. دن بدل جاتے ہیں، دل میں آپ دل بدل جاتے ہیں، دن دل ڈے دن، اچھا دل. تو اس کا تو نام قلب ہے نا. قلب اسی لیے تو کہ یہ منقلب ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. قلب کی مثال تو حدیث پاک میں اس طرح کی دی گئی ہے نا، کہ جیسے ایک میدان میں پر ہے، پرندے جیسے پر ہے، تو وہ اس کو ہوا کبھی یوں الٹتی ہے کبھی یوں پلٹتی ہے، تو اس لیے وہ قلب بدلتا رہتا ہے. تو اب بھی بڑا جوش جذبہ ہے، مثلاً ہے نا، باتیں سنی، نیکی کی دعوت سنی، کام کا جذبہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا،
نیند چڑھے گی، پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے تو وہ جذبہ بعض اوقات ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہی تو ہے نا مطلب. تو قلب بدلتا رہتا ہے. ابھی جذبہ ہوگا میں یہ عبادت کروں گا، وہ عبادت کروں گا، پھر تہجد پڑھوں گا، پھر پتہ چلا فجر کی جماعت بھی نکل گئی. یہ بھی ہوتا ہے، نماز ہی قضا ہو جاتی ہے بعض اوقات. یوں قلب بدلتا ہے اور آدمی کو سستیاں آتی رہتی ہیں. اور اللہ پاک کا ایک اسم گرامی، اسم پاک بھی ہے نا، مقلب القلوب، یعنی دلوں کو پھیرنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور احتشام رضا اتاری، پنگریو فیضان مدینہ، امام ڈویژن بمبور. ماشاء اللہ. یا سیدی، آپ نے اتوار کو مسئلہ بتایا تھا کہ جس نے امامت کا اجارہ کر لیا اس نے امامت بیچ دی، اب اسے ثواب نہیں ملے گا. تو کیا ایسا کوئی ہیلا ہے کہ اجارہ بھی ہو جائے اور امامت کا ثواب بھی ملتا رہے؟ پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، دونوں چاہیے اپنے کو. کیا بات ہے، نہیں واقعی دونوں چاہیے. پیسے کے بغیر بھی گزارا نہیں، ہاتھ تو نہیں پھیلائیں گے کسی کے آگے. اب اس میں تھوڑا ہے، ایک منزل ہے اس کی. سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ میں شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ امامت بیچ چکا، ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بھی درست ہے، اعلی حضرت کا فتویٰ تو مدینہ مدینہ. اب یہ کہ جس نے صرف تنخواہ کے لیے امامت کی، پیسوں کے لیے، تب تو واقعی اس کو ثواب نہیں ملے گا، وہ اپنی امامت بیچ چکا. اب اس میں فتح شامی وغیرہ میں اس طرح کا مطلب یعنی کہ ہے کہ اگر یہ دین کی خدمت کی نیت کرے، امام، مؤذن یا دینی تعلیم دینے والے، تدریس، دینی تدریس جو علم دین پڑھاتے ہیں، یہ صاحبان، اس طرح کے حضرات جو اگر یہ نیت کریں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور ساتھ میں اپنا ماں باپ کا، بال بچوں کا جو بھی ضرورت ہو اس کا مجھے خرچہ بھی نکل آئے، اگر میری یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں فی سبیل اللہ یہ امامت یا تدریس وغیرہ کرتا. اگر دل میں یہ نیت ہے تب ثواب ملے گا. اب خالی زبان سے بندہ کہہ لے کہ میں دین کی خدمت کی نیت کرتا ہوں، اب پیسوں کے لیے جھگڑا بھی کرتا ہوں، تو یہ اب اپنی نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیسوں کے لیے نہیں کر رہا، دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. مگر پیسے چونکہ مجھے اپنی خرچہ، ماں باپ میرے پاس ہے، اگر ہیں بال بچوں کی پرورش، یا خود اپنے آپ کو میں غیروں سے کیسے مانگوں گا، تو مجبوراً میں لے رہا ہوں. اور اگر یہ میری مجبوری نہ ہوتی، یہاں مطلب مسئلہ، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں یہ تنخواہ نہ لیتا. یہ جذبہ دل میں نیت ہو تو ثواب ملے گا. یہ بڑا مشکل ہے. یعنی کہ اب گھر میں بعض اوقات کمانے والے ہوتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یا خود ایسے سائیڈ میں ترکیبیں بندہ کر سکتا ہے، کمانے کی کر بھی رہے ہوتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں چھوڑتے. اب وہ اگر نیت کرے گا بھی، وہ تو نیت کا اگر محل نہیں ہے، وہ نیت کا موقع نہیں ہے، تو اب وہ زبردستی کی نیت جس کا موقع ہی نہیں ہے، دل میں ہے ہی نہیں وہ بات، تو پھر ثواب کیسے ملے گا؟ کہ نیت دل کے ابھار کو کہتے ہیں. تو یوں امام صاحبان غور کر لے، بیچارے ہوتے ہیں، مجبور ہیں، کئی مجبور ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کہ کئی مجبور نہیں بھی ہوتے. مثلا ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو ادھر کر رہے ہیں، تو نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے ان کی تو موج لگی ہوتی ہے یار. ان کو تو بغیر تنخواہ کے امامت کے ساتھ ساتھ مسجد کو چندہ بھی دینا چاہیے. یہ اس کا وہ دنیاوی اعتبار سے جس کو بولتے ہیں ٹھیا ہے. یہ امام صاحب نہ ہوتے گھر پہ کسی نے آ کر نہیں بولنا کہ نکاح پڑھا دو، یہ یہیں آئیں گے. بڑی مسجد ہے، اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے
بڑی مسجد کے امام صاحب، تو یوں تو ان کو تو چاندی ہوتی ہے یار، مہینے میں کئی نکاح پڑھاتے ہوں گے، ایک ہفتے میں کئی نکاح پڑھاتے ہوں گے، یوں ہو سکتا ہے کہ بعض تو لاکھوں کما لیتے ہوں، سب نہیں لیکن ایسے بھی ہوں گے۔ اب ایسا بولے 15-20 ہزار جو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی نہ چھوڑوں میں، تو میں نیت کرتا ہوں دین کی خدمت کرنے کی۔ تو غور کر لے، کیا مجبوری نہ ہوتی تو میں نہ لیتا۔ کہ 15-20 ہزار بڑی مسجد والے کے نہیں ہوتے، وہ تنخواہ بھی بڑی ہوتی ہے، جتنی بڑی تنخواہ ہوگی اتنا چھوڑنے کو دل نہیں کرے گا۔ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا مطلب یہ فارمولہ موجود ہے ثواب کمانے کا۔ اب کون کماتا ہے کون نہیں کماتا وہ اب اس کے اوپر ہے، ورنہ یہ کہ اگر پیسوں کے لیے کرے گا تو اپنی امامت بیچ چکا۔ وہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد سمیر اتاری ہے، میں گگر پھاٹک سابو گوٹ میں مسجد کا امام ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، مسجد انتظامیہ سے مسائل پر ان کو سمجھانا اور بیان وغیرہ میں ان کی کمزوریوں کا اظہار کرنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دوسری مسجد تیار رکھنی چاہیے، کہ کب ایک کان پکڑتے ہیں 2 کان پکڑ کر دھکا مار دیتے ہیں۔ یعنی باباؤں کو چھیڑیں گے نا، یہ بابے جو بفرتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے خطیب صاحب کو روڈ دکھا دیتے ہیں، تو یہ عموماً متولی اور اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی طریقہ غلط ہے۔ مائک پر سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک فرد کو سمجھانا ہے انتظامیہ کے یا انتظامیہ کے چند افراد کو سمجھانا ہے تو ان کے ساتھ میٹنگ کر لیں، ان سے بیٹھ کر، ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی ہو، جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے سمجھانے سے ہی سمجھ جائیں گے، ورنہ یہ خطرہ لگتا ہے کہ میرے سمجھانے سے مزید بھی پھر جائیں گے، تو آپ پر واجب بھی تو نہیں ہے نا۔ زبردستی ان کو سمجھانا یہ بھی تو ضروری نہیں ہے نا۔ جب ظن غالب ہے کہ سمجھ جائیں گے اور غلطیاں بھی ان کی ایسی ہے جو شرعاً درست نہیں ہے، تب تو واجب ہو جائے گا کہ آپ کے سمجھانے سے مان جائیں گے، تب تو وہ غلطیاں دور کرنا ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، بعض انتظامی معاملات ہوتے ہیں جن سے بچنا واجب نہیں ہوتا، اپنے کو لگتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے، ان کو لگتا ہے یوں ہونا چاہیے، صلح کر دی جائے آپس میں، دل میں صلح کر دی جائے۔ ان کو چھیڑنا جو انتظامیہ کو اپنا مسلح خطرے میں ڈالنا ہے، اور یہ نیت بھی کریے کہ نہیں کریے کہ دین کی خدمت کروں گا، تنخواہ کی پرواہ نہ ہو تو پھر تو چلو آدمی رسک لے لے، لیکن نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے جانے کے بعد یہاں اور کچھ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یا سیدی محمد عمران بن محمد رمضان اتاری، امام فیضان مدینہ، کھپرو ڈسٹرکٹ سانگڑ سے عرض گزار ہوں۔ یا سیدی عرض یہ کہ بعض اوقات نوافل، سنت قبلیہ، سنت بعدیہ پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ امام کو سنتیں کہاں ادا کرنی چاہیے؟ امام کو سنتیں کہاں ادا کرنی چاہیے؟ اب تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے کہ بعض امام اپنے حجرے میں ادا کرتے ہوں گے، اگر حجرہ متصل ہے وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور اگر لوگوں میں یوں ہے کہ امام صاحب اگر سنتیں ادا کریں گے تو لوگ بولیں گے یار امام صاحب نے سنت نہیں پڑھی، تو بعض جگہ ایسا ہی ماحول ہوتا ہوگا، تو پھر لوگوں کے سامنے سنتیں پڑھ لے۔ ہاں، فرضوں کے بعد نہ جائے سنتیں پڑھے بغیر، کہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ وہیں سنت امام پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، پھر دعائے ثانی جس کو بولتے ہیں، یہ دعائے ثانی بھی عوام نہیں سمجھتے ہوں گے، تو انہیں کہ جب دعا مانگتا ہے امام، ہمارے یہاں یہ عرف ہے، یہ سنیوں کی مسجدوں میں یہ ہوتا ہے، پہچان بھی ہے ایک طرح سے، تو یوں مطلب ہے کہ دعا سے پہلے نہ جائے، یہ خاص خیال رکھیں، ورنہ لوگوں میں چہمگوئیاں ہوں گی۔ خاص کر جمعے میں بھی خیال رکھا جائے کہ عوام بھی جمعے میں جو نکل جاتی ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سنتیں نہیں پڑھتے، 2 فرض پڑھ کے نکل گئے، اس لیے جن سے بن پڑے ویسے گھر میں سنتیں پڑھنا یہ بھی مطلب ہے کہ افضل تو لکھا ہوا، لیکن اب دور جو ہے نا جس طرح کا، اس میں یہ کہ عوام کو غلط فہمیوں سے اور تنفیر سے بچانا چاہیے، اس لیے مطلب وہیں سنتیں مسجد میں ادا کرے، انسب یہی ہے، امام تو بالکل وہیں ادا کرے، ورنہ اس کا مسلح خطرے میں پڑ جائے گا۔
اور آپ ان کو عوام کو فضیلتیں سمجھا نہیں سکیں گے، مشکل ہو جائے گا. بڑے بڑے اماموں کی مثالیں دیں گے، ان کسی کو پتہ نہیں فلاں خطیب صاحب کا فلاں پیر صاحب کو فلاں حضرت کو سب سنت مصلی پر پڑھتے ہیں، اور آپ ہیں کہ گھر جا کے پڑھتے ہیں. پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بدگمانیاں کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اور سوال ایک ہوا تھا سنتوں میں، سنت بعدیہ قبلیہ، تو اس میں بعدیہ میں تو سستی کم ہوتی ہے، کیا وہ سنت بعدیہ جو سنت موقدہ ہے نا، ذہن میں نہ ہوتا کہ یہ پڑھنا ہے. غیر موقدہ میں ذہن نہیں بنتا کہ ثواب ہے، نہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے. ثواب کی اہمیت ہائے اللہ عطا کر دے، یعنی اپنے لیے ہم اس کی ضرورت محسوس کریں کہ ثواب کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے. تو اس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک فرمان ہے، گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقب علی اتاری، جامع مسجد بہار مدینہ شیخ پورہ. یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جمعے والے دن اگر نمازی لیٹ آتے ہوں تو امام صاحب بیان تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بیان تو نمازوں کو سنانے کے لیے تیار کیا ہو، تو اگر وہ ٹائم سے نہیں آتے تو ہم بیان کس کو سنائیں؟ اب وہ پھر مزید لیٹ آئیں گے. سر بیان کرنے والے کی اپنی کشش جو ہوتی ہے نا بعض اوقات وہ لوگوں کو لے آتی ہے. اب اگر بیان میں یہ صورت ہے کہ یا تو امام صاحب یا خطیب صاحب ادق مضامین چھیڑتے ہیں جو سر سے گزر جاتے ہیں، الفاظ ہارڈ بولتے ہیں، پھر وہ بس وہ کوئی موضوع ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس میں عوام کو دلچسپی ہو. جیسے عوام کو اگر آپ وضو کا طریقہ بتائیں گے، نماز کا طریقہ بتائیں گے، سجدے کے مسائل سمجھائیں گے، کھانے پینے کے طریقے، پانی پینے کے آداب، ناخن کاٹنے کے طریقے، تو وہ آپ سے پہلے آ جائیں گے. اور آپ بادلوں کی سیر کریں گے نا داڑ داڑ داڑ، تو ہو سکتا ہے کہ کڑی دیکھتے ہوں کہ یہ حضرت فرما تو رہے، سمجھ نہیں پڑتی کہ فرما کیا رہے. یہ بیان کرنے والے پر ہے. یا پھر بیان بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے بازوں کا، تو اس پہ بھی لوگوں کو مزہ نہیں آتا. تو بیان ایسا ہو جو لوگوں کو دلچسپی کا سامان فراہم کرے اور مواد ہو، اس میں تیاری سے ہو. کیونکہ چنانچہ اور کبھی اس کو لے کر بیٹھ گئے، کبھی سیاست کو لے کر بیٹھ گئے، کبھی اس کا، تو وہ اس میں بھی لوگ نہیں جمتے نہیں ہیں. لوگوں کے جو دعوت اسلامی کا جو طریقہ ہے نا، جو میں نے بیان کا جو انداز اختیار کیا تھا، مجھے جنازے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا، نماز کے بعد تشریف رکھیے گا. میں وضو کا طریقہ بتاؤں گا، نماز کے بعد تشریف رکھیے گا. جب شروع کی بات کرتا ہوں، جب جاتے تھے کہاں کہاں، تو اس طرح کے انداز تھے. پھر جیسے کہ اس میں بیان بھی کیا، پھر موت، قیامت، قبر، خوف خدا، ادھر ادھر، مطلب یعنی ان جگہوں سے گزار کے وایا مدینہ جنت، ذکر مدینہ، اپنا مسلک کا اظہار اس طرح ہو جاتا تھا. شروع سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جو اپنے پڑھتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے. یہ بیان کر لوگ شروع میں مطلب تعجب کرتے تھے، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، تو میں مطلب میرا تعارف ہو جاتا تھا کہ بھائی میں یہ ہوں. یہ پڑھتے تھے اور الحمدللہ لوگ سنتے تھے. تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے 5-5 7 میں بھی بیان کیا الحمدللہ، 5-5 7 افراد میں بڑے بوڑھے مطلب تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے. تو اب آپ بولو کہ شروع سے ہی وہ روڈ جام ہو جائے آپ کے لیے، تو یہ کہاں سے ہوئے گا یار. تو اس لیے آپ کو جو ٹائم انتظامیہ نے دیا نا، اگر لیٹ کرنا ہے کہ واقعی وہ علاقہ ایسا ہے کہ لوگ فارغ دیر سے ہوتے ہیں، تو انتظامیہ سے مشاورت کر کے جو بھی کرنا ہو کریں. اپنے طور پر آپ کریں گے تو جمے گا نہیں. یا کوئی نمازیوں سے جو کچھ تو نمازی آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھی نہ آئے. شروع میں چوک اجتماع جو ہوتے تھے میرے، تو وہ بھی لوگ لیٹ آتے تھے. جسے جلسوں کا ٹرینڈ ہے، کراچی کا ٹرینڈ تو مجھے پتہ ہے کہ جلسے 11 بجے پتہ نہیں کتنے بجے شروع ہوتے تھے. اب بھی یہ ہوتا ہوگا، محفل نعت ہوتی ہے تو لیٹ شروع ہوتی ہے، تو یوں ہوتا ہے. تو پہلے جب روڈوں پہ آئے نا چوکوں پر، تو یہ کہ
دیر سے بیان ہوتا تھا, لوگ جمتے تھے. پھر سمجھ پڑی میرے کو, یار میں کیا کر رہا ہوں یار, یہ جلدی ہونا چاہیے. جب ہفتہ وار اتنا مغرب کے بعد کرتے ہیں, اس میں رات والا لیٹ کیوں, اتنا لیٹ؟ تو میں نے گھڑی کا ٹائم میں اتنے بجے آ جاؤں گا اور بیان کروں گا. اچھا, اب لوگوں کو تعجب ہوتا تھا, واقعی خالی ہوتا تھا, بچے کھیل رہے ہوتے تھے. میں مائک پکڑ کے شروع, اب مجھے منتیں کرتے کہ لوگ نہیں آئے. کوئی بات نہیں, دیواروں کو سناؤں گا. آہستہ آہستہ جم گیا, اور لوگ مطلب شوق میں, یار بیان جلدی شروع ہوتا ہے, ختم ہو جائے گا. یہاں تک کسی نے بتایا کہ وہ 2 دوست آئے ہوں گے, میرا بیان پورا ہو گیا ہوگا, وہ اپنی لیٹ, میں تیرے کو بولتا تھا یار کہ اب جلدی شروع ہوتا ہے, دیکھ ختم ہو گیا نا. اس طرح کا ماحول تو یہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنا مطلب دل پکڑ لینا آدمی کہ میں نے جلدی کرنا ہے, کوئی سنے نہ سنے, تو آہستہ آہستہ جم جائے گا. ورنہ جتنا آپ لیٹ آئیں گے مقتدی اس سے اور لیٹ آئیں گے, اور پھر اگر آپ نے زیادہ لیٹ کیا تو یہ پھر کسی اور مسجد کا رخ کریں گے, آپ کے پاس نہیں آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ریحان رضا اتاری مدنی ہے. میں ڈویژن میرپور خاص کے شہر ٹنڈو محمد جان فیضان مدینہ میں امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور حضور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ بسا اوقات مقتدی جو ہیں وہ امام صاحب سے ایسی ناگوار بات کر دیتے ہیں کہ جس سے طبیعت ایک عجیب سی ہو جاتی ہے, اور ایک غصہ کہیں یا جلال کہیں اس کی کیفیت سی آ جاتی ہے. تو ایسے موقع پر امام صاحب کو کیسا جو ہے جواب دینا چاہیے, یا کیسا جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ماحول جو خوشگوار بھی رہے اور کوئی غلط بات بھی سرزد نہ ہو؟ ہر ایک کا اپنا اپنا منصب ہوتا ہے. ایک اپنی دیکھی ہوئی حکایت سناتا ہوں, واقعہ بہت پرانا واقعہ ہے, دعوت اسلامی شاید بنی نہیں ہوگی اس وقت. ہم مطلب عاشورے کا دن تھا, گو گلی ایک وہاں جہاں 6 مہینے سے میری رہتا تھا وہاں رہتے تھے. پیچھے روڈ پر عاشورے کے دن بہت کچھ ہوتا تھا, ڈول ڈھمکے جو بھی ہوتا ہے مطلب عاشورے کے دن. تو بگدڑیں بھی مچتی تھی اور ہنگامے بھی ہوتے تھے. تو میں عاشورے کے دن شاید بالکونی میں کھڑا تھا یا شور سن کے, تو وہاں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا. ہمارے گھر سے پیچھے روڈ پہ ککری والے روڈ پہ ہوتا تھا جہاں اپنا پہلا اجتماع ہوتا تھا سالانہ. تو بھگدڑ مچی تو ہماری گلی میں بھی لوگ بھاگ کر آئے, اور کوئی فائرنگ بھی کر رہا تھا اور کوئی پتھراؤ کر رہا تھا. اس میں پولیس کی ٹیم پکڑنے کے لیے آئی, تو پولیس پر بھی لوگوں نے پتھر پھینکے. تو ایک سادہ بھیس میں آدمی تھا ان کے پولیس کا, اس پر کسی نے پتھر مارا, وہ آگے بڑھ کے بال کی طرح اس نے اتنا بڑا پتھر کیچ کر لیا. میں تو سکتے میں آ گیا, کیا اس پر یہ کیا, یہ سب مضبوط آدمی ہے, اس کا نشانہ بھی ایسا ہوگا. اب تو گرا جس نے مارا اس کو, یوں کر کے دے مارے اس کو گرا دے گا زمین پر. تو اس نے یہ پتھر تو کیچ کر لیا, یوں کر کے سائڈ پہ ڈال دیا. تو پھر پتا چلا کہ وہ ایس ڈی ایم تھا. اور میں نے خود ہی اپنے طور پر اس کو سوچ کر ذہن بنایا کہ وہ اس کا فعل تھا پتھر مارنا. ایس ڈی ایم پتھر مارتا, قانون اس کو پکڑ لیتا, کیونکہ ان کی پوری ترکیب ہوتی ہے کب فائر کر رہا ہے, کب شیل مار رہا ہے, کب ہوائی فائرنگ کر رہی ہے. یہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا, ان کے ترکیب بنی ہوتی ہے. تو یہ ایس ڈی ایم تو خیر وہ فائرنگ وغیرہ نہیں کرتے, یہ تو مطلب 7 افسر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہی اشارے کرتا ہو کہ اب سیلنگ کرو. اب مجھے یہ ساری ترتیب تو پتہ نہیں ہے. تاہم میرے نتیجے پر پہنچا کہ یار وہ اس کا فیل تھا جو جاہلانہ فیل کیا, پتھر مارا اس نے. اور یہ اس کا مطلب حکمت بھرا فیل کہ میرا کام مارنا نہیں ہے, مارنے والے کو زندہ پکڑنا ہے. وہ بھاگ گیا, وہ تو ہاتھ میں نہیں آیا, لیکن یہ کہ اس سے مجھے سیکھنے کو ملا. تو مقتدی اگر کوئی عام آدمی جھگڑا کرتا ہے تو امام صاحب بھی گریبان پکڑ لے گا, ایک ہی بار پکڑے گا گریبان. لوگ اس کے پیچھے نماز چھوڑ دیں گے کہ امام تو یار جھگڑا جو ہے بھائی دادا گیرے, نہیں تو گریبان پکڑ کے ٹھوسا مار کے دانت توڑ دیے اپنے مقتدی کے. بھاگو بھاگو, مسجد خالی ہو جائے گی, بلکہ آپ سے خالی کر دی جائے گی,
مسجد. تو یوں مطلب یہ کہ امام کا منصب ہے. ہمارے بزرگوں کا بھی ایک سے ایک واقعات ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ جہالت بھرا سلوک کرتے تھے تو کس طرح مطلب یعنی کہ حکمت عملی کے ساتھ اس کو ترکیب فرماتے تھے. غصہ پی جاتے تھے اور جھگڑے نہیں کرتے تھے. حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی لونڈی یعنی کنیز وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر گر گیا جس سے چہرہ پاک زخمی ہو گیا. آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ اور غصہ پینے والے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدم تو غیظی میں نے غصہ پی لیا. اس نے پھر عرض کی والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یعنی معاف کرنے والے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے. پھر عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو یعنی اس کنیز کو اس کی کوتاہی میں آزادی مل گئی. یہ ہمارے اسلاف کا ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. تو یوں امام تو ایک بادشاہ ہے یار. امام اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہے اگر تاج سنبھالنا اور تخت نبھانا آتا ہو تو. ہاں باقی اماموں کو لوگ نکال دیتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں جلتے نہیں ہیں. ایک دو دوست بس ان کے پاس ہوتے ہیں ان سے ترکیب ہوتی ہے. عوام کے سکھ دکھ میں حصہ نہیں لیتے. مسکرانا جانتے نہیں ہیں. منہ پھلا کے رکھتے ہیں. اور مطلب کوئی تعویذ مانگے تو ان کو ٹائم نہیں ہوتا. گھر میں دم کرنے کے لیے بلائیں گے تو ٹائم نہیں ہوتا. مالدار بلائے تو جی حاجی صاحب حاجی صاحب. تو ایسا جو امام ہوتا ہے نا پھر اس کو لوگ جو ہے نا وہ بس سمجھ جاؤ اس میں پسند نہیں کرتے. دکھ میں حصہ لینا ہے بالکل یعنی لوگوں کو اپنے قریب کر کے نیتیں یہ وہ کہ ان سب کو میں پکا کروں گا. پکے نمازی پکے عاشق رسول اور اس طرح مطلب ان کو مطلب آخرت کی تیاری میں پکا کرنا ہے. یہ امام کا تو امام اس طرح کرے گا تو اس کا کام بہت بڑھے گا. کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا امام جو کر سکتا ہے نا وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. امام کو لوگ سنتے مانتے احترام ہوتا ہے رسپیکٹ ہوتی ہے. تو یہ زیادہ دین کا کام چاہے تو کر سکتا ہے لیکن نصیب کسی کسی کے حصے میں ہو وہ کرتا ہے. باقی جنرلی کم کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام سید داؤد علی شاہ کاظمی ہے. ماشاء اللہ. میں جامع مسجد فیضان عثمان غنی عبداللہ گوٹھ بن قاسم ٹاؤن میں امامت کرتا ہوں. ماشاء اللہ. میرا حضرت آپ سے سوال ہے بعض اوقات کوئی غلط مسئلے پر اصرار کرتا ہے اسے سمجھاتے ہوئے کیا انداز ہونا چاہیے؟ دارالفت اہل سنت کا مشورہ دے دیا جائے. وہاں سے معلوم کر لیجئے اگر میری غلطی ہوگی تو میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. آسان طریقہ تو یہ ہے. اب جس کو دلائل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور اس کے سامنے آپ سر پھوڑتے رہیں گے اپنا ہی سر پھوٹے گا. بعض ہوتے ہیں جن کو سمجھ آتی نہیں ہے. ہم نے سنا ہے جی ہم نے جی سنا ہے بزرگوں سے سنا ہے. اب بزرگ ان کے وہی مطلب گھر کے بڑے بوڑھے یا ویسے ہی مطلب تو یہ واقعی سمجھانا مشکل ہوتا ہے. تو موقع کی مناسبت میں غصہ نہ کریں جذبات میں نہ کسی کو سمجھانے کا مکلف بھی تو نہیں ہے نا. ہم کو سمجھا کر ہی دم لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد امین رضوی مدنی ہے. جامع مسجد فیضان خدیجۃ الکبریٰ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں امام و خطیب ہوں. ماشاءاللہ. حضور یا سیدی میرا سوال عرض ہے کہ بعض اوقات ہم قرآنی دعائیں پڑھتے ہیں اور قرآنی وظائف کرتے ہیں اس کے اندر احتیاطیں کیا ہونی چاہیے اور آیا کہ کیا ہم قرآنی دعاؤں کے اندر اپنے پاس سے بھی کچھ الفاظ ملا سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ کہ اگر بزرگوں نے ملائے ہیں تو حرج نہیں ہے ورنہ یہ کہ اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ بڑھایا جائے. اب جیسے ربنا آتنا یہ دعا ہے تو اس میں اللہم بڑھا سکتے ہیں دعا کے وقت
یہ مطلب کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ کہ اپنی طرف سے الفاظ نہ بڑھائے جائیں کہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر یہ قرآن کریم کے جو وحی کے الفاظ ہیں یا حدیث پاک میں جو زبان رسالت سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، ان میں ہم کیا مطلب کمی بیشی کیسے کریں گے اور کیا بڑھائیں گے؟ تو اب اعلیٰ حضرت نے بعض جگہ بڑھائے، لیکن دعا کے بعد جیسے بڑھائیں گے، وہ اعلیٰ حضرت تھے، وہ زیادہ سمجھتے تھے، ہم بڑھانے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کا کچھ کر ڈالیں، لیکن اصل الفاظ میں جو بڑھاتے ہیں نا، اس کا تھوڑا مجھے یوں ہوتا ہے کہ نہ بڑھا تو اچھا ہے. جیسے اللہم اجرنی من النار حدیث پاک میں، تو اب اللہم اجرنا من النار کر دیا ہے نا، جمع میں لے آئے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جہنم اللہم اجرنا من النار، ہمیں نار سے آگ سے بچا، اللہم اجرنی من النار، مجھے آگ سے بچا. تو اب یہ دعا مانگی، آمین کہنے والا شامل تو ہو ہی گیا، تو اب نا اجرنا کہہ کر بھلے جائز ہو، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ زبان رسالت سے اجرنی من النار نکلا، اسی کو ہم پڑھیں تو اس کی برکت زیادہ ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.